کہ حضرت عمر اتنے روئے ہیں فجر کی نماز میں کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف کے اندر آ رہی تھی. اور جب نماز پڑھ چکے تو سارے کام کرنے والے ذمہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں فرمایا کہ نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے بچوں کو رلا رہی ہوں گی دودھ چھڑوانے کے لیے تاکہ وظیفہ ملے. قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اعلان کر دیا ہر جگہ کہ دودھ چھوٹنے سے پہلے بھی بچوں کو وظیفہ ملے گا تاکہ یہ بچے نہ روئیں. یہ جو آخرت کا استعداد ہے یہ آدمی کو صحیح ڈھنگ پر لائے گا. یہ اللہ کا خشیہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور آخرت کا استعداد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا رات کا جو منظر کھینچا ہے حضرت فاطمہ نے، تو وہ سارا شاہی گھرانہ بیٹھا بیٹھا ہچکیاں مار کر رویا کہ حضرت عمر کو ہم نے ان کی زندگی کے اندر نہیں پہچانا. کتنا اللہ سے ڈرنے والا آدمی، مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ پوری امت کا کتنا غم تھا اور آخرت کا انہیں کتنا فکر تھا. تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ دو واقعے میں نے بڑے عجیب اور غریب دیکھے. ایک واقعہ تو یہ دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پر ورثہ بہت کم تقسیم ہوا، لیکن اللہ پاک نے ایسی برکت ان کی اولاد کے مال میں کر دی کہ جب کوئی جہاد کے اندر جماعت جاتی تھی تو کوئی بھائی 25 گھوڑے دیتا ہے، کوئی بھائی 50 گھوڑے دیتا ہے. سارے کے سارے بھائی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بنے. حالانکہ 9 درہم اور 18 درہم ان کے لیے ورثہ چھوٹا تھا، لیکن اللہ نے اتنا خوشحال بنایا اور ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہہ چکے تھے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کا والی ہے، میں اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. تو اللہ نے اتنی برکت رحمت فرمائی. اس کے بالمقابل تاریخ کا لکھنے والا یوں کہتا ہے کہ دمشق کے اندر جامع اموی ہے جس کے مشرقی کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نماز کے وقت میں. یہ جامع اموی ابھی موجود ہے. سلیمان ابن عبد الملک اور ولید ابن عبد الملک ان لوگوں نے مل کر بنائی ہے اور بہت بڑی مسجد ہے. ہم لوگوں کا بھی بار بار وہاں جانا ہوا. دمشق میں بہت بڑی مسجد ہے وہ. اس کی سیڑھیوں پر سلیمان اور ولید کے پوتے اور پر پوتے اور ان کی بھائیوں کی اولاد 4 پیسے کی بھیک مانگتے ہوئے تاریخ کا لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ لڑکے یوں کہتے تھے کہ میرے دادا نے یہ مسجد بنائی ہے، اللہ کے واسطے مجھے 4 پیسے دے دو. میرے دادا کے بھائی نے مسجد بنائی ہے، اللہ کے واسطے مجھے 2 پیسے دے دو. جن کے لیے بڑی بھری بھاری جاگیریں چھوڑی تھی، جب اللہ کی طرف سے بے برکتی آئی اور اللہ کی طرف سے وبال آیا تو بڑی بھاری جاگیروں والے 2 پیسے کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. اور جنہوں نے اللہ کے حوالے کیا اور برکت کی دعائیں مانگ کر گئے تو اللہ پاک نے ان کی اولاد کو اتنا خوشحال بنایا کہ ہر جگہ صدقہ خیرات کرتے تھے. میں اپنے بیان کو اس بات پر ختم کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ ہم اور آپ یہ نیت کریں، ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ ہر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر کھڑا ہو. یعنی نیت ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کریں اور ہر مسلمان جو دین کی دعوت پر کھڑا ہو تو کتنا کھڑا ہو، اپنی ذات کا بھی فکر کرے. میں نے وہ قصہ سنایا تھا نا کہ
کہ سارا میدان جہاد کا ثواب ایک آدمی لے گیا، خوب کام کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس پر سے میری ساری بات موڑی اور اس پر سراقہ ابن مالک کا قصہ اور ساری بات اس پر ہوئی، اور اس پر موت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ کتنا پکا اور یقینی ہے۔ حضور نے فرمایا جہنمی ہے، ساتھیوں نے کہا بالکل جہنمی، اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے جہنمیوں والا کیا کام ہے؟ دیکھا اس کے اوپر تیر آیا، برداشت نہ کیا اس نے، اور جلد بازی میں آ کر اور جذبات میں آ کر اس نے اپنے تلوار سے اپنے گلے کو کاٹ دیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد یؤید الدین برجل فاجر وانہ لا يدخل الجنۃ الا مؤمن۔ کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، فاسق اور فاجر، اس کے ہاتھوں اللہ دین کو بہت پھیلا دیتے اور خود بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ جنت کے اندر وہ داخل وہ ہوگا جو خود ایمان کی طاقت رکھتا ہو۔ اس لیے اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہر مسلمان سے اللہ نے یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنے گھر والوں کے اندر محنت کرے اور ہر مسلمان اپنے خاندان میں محنت کرے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ہر مسلمان اپنی قوم کے اوپر بھی محنت کرے دین کی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، اور ہر مسلمان اپنی بستی پر بھی دین کی محنت کرے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور ہر مسلمان اپنے بستی کے اطراف میں بھی محنت کرے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، تم لوگوں کو ذرا ایک کھٹک ہو رہی ہوگی کہ انذر اور لِتُنذِرَ قَوْمًا اور لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ سارا خطاب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ تم نے ہر مسلمان پر کہاں لگا دیا یہ کام؟ میرے محترم دوستو، پورے قرآن میں جو خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا وہ خطاب پوری امت کو ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے پوری امت سے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اطاعت کے معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے وہ کرو، اور اتباع کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ تم بھی کرو۔ اللہ کہتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ان دو آیتوں نے یہ بتایا کہ پورے قرآن میں جو خطاب اللہ کے نبی کو ہوگا وہ خطاب ہر مسلمان کو ہوگا۔ کیوں کہ ہر مسلمان حضور کا اطاعت بھی کرے اور حضور کا اتباع بھی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوائے ان باتوں کے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو، جیسے 4 شادیوں سے زیادہ شادیاں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر تو آدمی 4 شادیوں سے زیادہ شادیاں نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی قرینہ علماء بتا دے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو وہاں تک ساری امت مخاطب نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ قرینہ نہیں تو ساری امت کے اوپر وہ خطاب ہے۔ اب یہ جو میں نے آیتیں پڑھی اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ اپنا بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں پر بھی دعوت کی محنت کرو اور اپنے خاندان والوں پر بھی، اور ہر مسلمان اپنی قوم پر بھی، اور ہر مسلمان اپنی بستی میں بھی، اور ہر مسلمان اطراف میں بھی۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا بے تکلف
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پورے عالم کے لیے بھلا کام کرنے والوں کو خوشخبری، بلا کام کرنے والوں کے لیے ڈر سنانا، اس کے لیے بھیجا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. اس بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں پوری انسانیت کا غم تھا، اور آپ جو روتے تھے یہ پوری انسانیت کے لیے روتے تھے اور بے چین و بے قرار ہوتے تھے. میرے محترم دوستو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بے چین اور بے قرار تھے تو ہر مسلمان جو ہے وہ بھی پوری انسانیت کے لیے بے چین اور بے قرار ہو. کیا کہ امام نے اگر 4 رکعت کی نیت باندھی تو مقتدی 2 رکعت کی نہ باندھے، 4 کی باندھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہم سے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. جب آپ کو غم اور درد اور بے چینی بے قراری پوری انسانیت پر ہے تو ہر مسلمان کو پوری انسانیت پر بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے. اب غور سے سنو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بتایا کہ ہر مسلمان اپنا ذکر کرے، ہر مسلمان اپنے گھر والوں کو دعوت دے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے اندر ذکر تلاوت وغیرہ میں خوب محنت کرے اور گھر کے اندر تعلیم کرے، اور ہر مسلمان اپنے خاندان، اپنا قوم، اپنی بستی پر بھی محنت کرے. اس کے لیے مسجد وار جماعتوں کی ترتیب ہے. اللہ کرے یہ قابو میں آتی رہے، اور الحمدللہ اللہ آپ حضرات کو نظر بد سے بچا دے. پاکستان کے اندر اللہ جزائے خیر دے کہ مسجد وار جماعتوں کا بننا اور اس سے ملکوں کی جماعتوں کا نکلنا اور پھر اس کے اچھی طرح سے نگرانی کا کرنا اور ایک ایک چیز کو اپنا کام سمجھ کر کرنا، یہ دولت اللہ پاک نے مرحمت فرمائی. جو چیز کھلم کھلا آنکھوں سے دکھائی دیتی ہو اس کا انکار کرنا یہ نعمت کی ناقدری ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. لیکن جتنی ہو گئی اس پر اللہ کا شکر، اور جتنی باقی ہے اس کے لیے فکر، اور اپنے قصور کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے رونا. میرے محترم دوستو، یہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. حدیث پڑھتا تو شاید کوئی کہتا یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے. ہر مسلمان اپنا ذکر کرے، خاندان والوں کا، گھر والوں کا، قوم کا، بستی کا، اطراف کا اور پوری انسانیت کا. یہ تو ہم کہیں گے نہیں کہ یہ تبلیغ کا کام فرض عین ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے فرض کفایہ ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے مستحب ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے مباح ہے. یہ کام تو مفتیوں کا ہے، یہ مفتی حضرات جو بھی فیصلہ کرے. اتنا تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہیں گے کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ اور چاند سورج کا پیدا کرنے والا اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا دینے والا اللہ آسمانی کتاب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنا ذکر کرے، اپنے گھر والوں کا ذکر کرے، خاندان کا، قوم کا، بستی کا، اطراف کا اور پوری انسانیت کا ذکر کرے. یہ ہر مسلمان کرے. ہر مسلمان ڈنکے کی چوٹ بھرے مجمع میں، علماء کرام کے مجمع میں اور سارے کام کرنے والوں کے مجمع میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ نیت کرو کہ ہمیں اس کام کو اس انداز سے لے کر چلنا ہے، اور ہمارا نشانہ یہ ہو کہ ہر مسلمان دعوت کے کام کے اوپر لگ جائے اور پوری زندگی کے لیے لگ جائے. رہا کاروبار اور گھر تو گارنٹی کے ساتھ عرض کیا جائے گا کہ اگر کاروبار اور گھر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آیا تو کاروبار بھی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت بنے گا. انشاءاللہ مقدر کی جتنی روزی ہوگی وہ اللہ کہیں نہیں جانے